اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الزمر کی آیت نمبر 15 سے ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں، دین کو اسی کے لیے ہی خالص کرتے ہوئے، اور پھر اسی بات کو دہرا دیا گیا کہ ان سے کہہ دے کہ میں تو صرف اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہتے ہیں کہ میں تو اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی ہی کی عبادت کرتا ہوں، بس تم جس کو چاہتے ہو انہیں کی عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ دو ان سے کہ اصل خسارہ پانے والے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت والے دن خسارے میں ڈال دیا۔ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہی کھلا ہوا واضح خسارہ ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، وہاں ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یعنی اس آگ سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو پس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، اور جن لوگوں نے باطل معبودوں کی عبادت سے اجتناب کیا، یعنی وہ ظاہری طور پر بت ہوں یا پرانے زمانے کے کوئی ہستیاں ہوں اور ان کو لوگ پکارتے ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ان کی عبادت سے، ان کے پکارنے سے اجتناب کیا، بچتے رہے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کیا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، تو ان کے لیے ہی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَاد، بس تم میرے بندوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، کہ وہ جو بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، یعنی بات مراد یہاں پہ قرآن ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور پھر اس بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، تو کیا بھلا جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا، یعنی اللہ نے اپنا حکم صادر کر دیا عذاب کا، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو کیا آپ اسے آگ سے بچا لیں گے؟ اب یہاں دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور نبی کے جو اختیارات ہیں ان کو بعض اوقات اللہ کے اختیارات پر فوقیت دے دی جاتی ہے، اور اسی طرح اور کوئی ہستیاں ہیں ان کو بھی نبی پر اور اللہ پر فوقیت دے دی جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، یہ تصورات درست نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس نے جو اصول جو متعین کر دیے ہیں ان کے مطابق ہی اس نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اب اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اصول متعین کر دیے ہیں شرک کے، توحید کے، اور جن لوگوں نے ان پر عمل کیا اور جن لوگوں نے اللہ کی بات نہ مانی، تو کہ نبی کو تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو آگ سے بچا لے جن کے بارے میں اللہ حکم دے چکا ہے، کیونکہ نبی کا اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، انبیاء نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، ان کی ایسی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے حکم پر ان کو فوقیت دے دی جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، ہاں اب جو لوگ تقوی اختیار کرتے رہے، اپنے رب کی بات مانتے رہے اور اس سے ڈرتے رہے، لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ،
تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالا خانے بنائے ہیں، یعنی کہ ایسے گھر جن کے اوپر منزلیں ہیں اور پھر ان کے اوپر بھی اور منزلیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسلکہ ینابیع، اور اس میں چشمے جاری کر دیے اس سے، فی الارض، زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا مختلف الوانہ، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی اگا دی، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو گئی، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد رنگ کی ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، بے شک اس میں جو عقل والے ہیں ان کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، یعنی اس سے ہدایت حاصل کرتا رہتا ہے، تو یہ اس جیسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے فرامین کی واضح طور پر جو ہے نافرمانی کرتا ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے دیگر ہستیوں کو، بتوں کو۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے کہ ایسے لوگ، ان کو نصیحت کی جاتی ہے لیکن اس نصیحت سے ان کے دل اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو واضح طور پر گمراہی میں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ شرک جو ہے وہ انتہا درجے کا ظلم ہے اور اس کا انجام آگ ہے، اور نبی کریم یا کوئی بھی اور نبی اس انجام سے بچا نہیں سکے گے۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، اس میں شفا ہے، اور اس کو پڑھنے سے یہ تاریکیاں، یعنی اللہ نے کہا کہ یہ ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے، یہ جہالت کی، شرک کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، اور انسان اپنے رب کی ہدایت حاصل کر کے نور کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس کا علم، اس کے حاصل کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔